اسلام کا تصور جہاد اور اسلام کا تصور امن، یہ دو ایسے موضوعات ہیں جس کو آج ہم ایک پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ دا امپیکٹ آف وار، جہاد کی اقسام، جہاد کے اثرات، اور اسلام نے جو جہاد کے آبجیکٹو اور مقاصد بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو جہاد کی حدود و قیود ذکر کی۔ آج کے پروگرام میں ہم ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے کہ اسلام نے جہاد کی کیا کیا حدود و قیود کو ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد جوہد سے بنا ہے، جس کا مطلب سٹرگل ہے، کوشش ہے، لیکن ہر وہ کوشش جو اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے کی جائے، جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی جائے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ دین اسلام نے جہاں عبادت کے تصور میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا تصور دیا، وہیں اسلام جہاد کو بھی عبادت کا تصور دیتا ہے۔ اسلام کے پرسپیکٹو میں جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ اسی لیے لفظ وار اگرچہ جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وار کا جو لفظ ہے اس سے نیگیٹو معنی بھی لیا جا سکتا ہے، جس میں کسی پر ظلم اور زیادتی کا مفہوم بھی ہے۔ اس لیے اسلام نے اسپیسیفک اس کے لیے جہاد کا لفظ استعمال کیا، جس کے اندر امن، محبت، آشتی اور دوسرے لوگوں کو زندہ رہنے اور زندگی کی چیزوں کو مہیا کرنے کے لیے اسباب کی فراہمی ہے۔ جہاد ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے بدن پہ کوئی ایسی پھنسی نکل آئے، کوئی ایسا حصہ جو اس کے باقی عضو کو ڈیمیج کرنے لگ جائے تو اس کا آپریٹ کیا جاتا ہے۔ جب اس کے جسم کا آپریٹ کیا جائے تو باقی جسم ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے۔ جیسے جسم کا وہ ناسور جو باقی جسم کو بھی ڈیمیج کر سکتا تھا، اس کو کاٹ کر پھینک دیا، اس کا آپریٹ کر دیا، ایسے ہی معاشرے میں کچھ لوگ جو باقی لوگوں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے یا تکلیف دے سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے وجود سے معاشرے کو پاک کر کے باقی لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے زندگی فراہم کرنا، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ اس کے احکام بیان کیے اور فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی ان عظمتوں کی سربلندی کے لیے کسی بھی مقام پر اللہ کے دین کی عظمتوں کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کی سیاسی حکمت عملی اور تھی۔ اس وقت مسلمان تھوڑے تھے، کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ مسلمان تھوڑے ہوتے ہوئے جہاں تک ہو سکا اسلام کی اشاعت میں، تبلیغ میں حصہ لیتے رہے۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو آپ کی سیاسی حکمت عملی تبدیل ہو گئی۔ اب اسلامی ریاست کی بنیادیں تھیں جس پر ایک خوبصورت ریاست کو کھڑا کر کے دنیا کے سامنے ایک تصور پیش کرنا تھا۔ جب غیر مسلم قوتیں کھڑی ہو گئیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، ان چند افراد کو زمین پہ رہنے نہ دیا جائے، جب شر پسندوں کا گروہ مکہ سے مدینہ کی طرف آتا ہے، بدر کی طرف آتا ہے اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمان پھر میدان عمل میں اترتے ہیں۔
اور پھر اللہ کے دین کی سربلندی کی بات ہوتی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں آتے ہیں، پھر صحابہ کرام بھی میدان میں اترتے ہیں، اور پھر اللہ کے دین کی سربلندی کی بات ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حین حیات میں جب کفار مکہ نے ارادہ کیا اور ابو سفیان کی قیادت میں میدان احد میں مسلمانوں کے ساتھ جس وقت جنگ ہوئی تو مسلمانوں کا بہت سا نقصان ہوا، مسلمان 70 کے قریب شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ دین اسلام جان کی حرمت کی بات کرتا ہے، اسلام بے جا کسی کے خون کی بہانے کی بات نہیں کرتا، اس لیے اسلام نے جہاد کے پیرامیٹرز بتائے، اصول بتائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی جگہ جا کر بغیر کسی وجہ کے حملہ کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ تاکید کی کہ جہاں بھی جاؤ اگر وہاں فجر کے وقت آذان کی آواز آئے تو وہاں حملہ نہیں کرنا۔ یہ خوبصورت جیسٹر تھا، یہ خوبصورت پیغام امن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جہاد کے بھی باقاعدہ اصول بتائے، جس کے اندر یہ کہا کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو، خاتون کو مارنے کی اجازت نہیں، کسی پھلدار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں، بلکہ اسلام کے خلاف اگر کوئی نبرد آزما ہوتا ہے تو پھر اس سے مقابلہ کیا جائے۔ اس کے لیے اسلام نے حربی کافر کا تصور رکھا، وگرنہ جو مائنورٹیز اور ذمی کافر ہیں ان کے تو حقوق ہیں۔ حربی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، اور جہاد کی ڈیفرنٹ ٹائپس بتائی گئی۔ جہاد میں جہاں نفس کے خلاف جہاد، شیطانیت کے خلاف جہاد، اور اسی طرح جہاد بالعلم ہے، جہاد بالقلم ہے، وہیں پھر جہاد بالسیف کا تصور بھی دیا۔ جہاد بالسیف کے پھر 2 طریقے بیان کیے، ایک مدافعانہ اور ایک مصلحانہ۔ مدافعانہ ڈیفینسو انداز میں وار ہے اور جہاد ہے۔ اگر مسلمانوں پر کوئی اٹیک کر دے تو مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی حفاظت و تحفظ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے پھر تلوار اٹھائیں گے، پھر جہاد کریں گے۔ اور دوسرا ہے مصلحانہ جہاد۔ اگر کسی جگہ مسلمانوں پہ زمین تنگ کر دی جائے اور وہ مسلمانوں کو پکاریں تو مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے وہاں پہنچیں، اسے مصلحانہ جہاد کہتے ہیں، جس کا مقصد ان لوگوں کو اسلام کی محبتوں سے جوڑے رکھنا ہے۔ تو اسلام نے مدافعانہ جہاد کی بھی اجازت دی کہ جس کے اندر مد مقابل کے حملے کا جواب دیا جائے، جیسے بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہیں، مدینہ شریف میں رہ رہے ہیں، اور کفار مکہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے آئے، اور انہوں نے تہیہ کیا کہ آج ہم ان مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹا کے دم لیں گے، تو اللہ نے غیبی مدد کی اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ احد میں پھر بدلہ لینے کے لیے آئے، 70 مسلمان شہادت کے درجے پر پہنچے۔ اس طرح مسلمانوں کی جو مجموعی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہادت کے درجے پر پہنچی، اس کی تعداد 286 ہے، 286 شہداء ہیں جو دین اسلام کی عظمت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد کی حکمت عملی کو صحابہ کے سامنے واضح کیا، ان کو ذاتی اناد پر ابھرنے نہیں دیا۔ دوران جنگ اگر ایک مسلمان اور کافر کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور کافر مسلمان کے بازو پر وار کرتا ہے اور پھر درخت کے پیچھے چھپ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، صحابی پھر بھی اس کافر کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اسے مارتے ہیں۔ جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے اس صحابی پہ افسوس کا اظہار کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تم نے پھر اسے کیوں مارا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میرے وار سے بچنے کے لیے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا کہ دل سے پڑھ رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امان طلب کرنے والے کافر کو امان دینے کا حکم دیا، اسی لیے بدر میں بھی پہلے اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی بھی جو وار ہوتی ہیں اس میں پہلے صلح کی بات کی جاتی ہے، امن کی بات کی جاتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور مسافت کے ساتھ وہاں پہنچے اور وہاں جا کر بالآخر رومن عیسائیوں کے ساتھ، رومی عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو جاتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد جنگ کے خطرات ٹل جاتے ہیں، کیونکہ اسلام حتی الامکان جنگ سے بچنے اور صلح کرنے کی بات کرتا ہے۔ وگرنہ مسلمان مدینہ شریف سے اتنی دور تبوک تک پہنچے، اس وقت کا مسلمانوں کا بہت زیادہ خرچ ہوا، بہت زیادہ خرچہ کرنے کے بعد بھی مسلمان لڑنے کو ترجیح نہیں دیتے، اور جس وقت صلح کی پیش قدمی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے ان کے صلح کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ ایک خوبصورت طریقہ تھا جس میں اسلام کے امن، آشتی اور محبت کا پیغام اجاگر ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ جب جہاد کے لیے لوگ جاتے ہیں تو سائیکولوجیکل اور فزیکل بہت سے ایفیکٹس مرتب ہوتے ہیں۔ اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ جنگی اور حربی معاملات کے اندر کسی کے ساتھ ایسا عمل کیا جائے کہ جو بظاہر دھوکے اور فریب پر مشتمل ہو۔ ہاں، جنگی حکمت عملی اپنی جگہ پر ہے۔ اگر جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑ سواروں کو پیچھے سے آ کر دوڑ کر آنے کی بات کرتے ہیں تو یہ دشمن کے اوپر ایک رعب طاری کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات یقیناً پڑتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے حتی الامکان تک جنگ سے بچ کر صلح اور محبت کے ساتھ کسی بات کو طے کرنے کی بات کی، لیکن جب بات حد سے نکل جائے تو پھر اسلام جہاد کا تصور دیتا ہے، اور تصور جہاد کے اندر در حقیقت اسلام کی بات یہ پوشیدہ ہے کہ لوگوں کو رہن سہن کے طریقے فراہم کیے جائیں، معاشرے میں ان لوگوں کی فکر کو مکمل طور پر ڈیمولش کر دیا جائے کہ جو باقی افکار کو بھی خراب کر رہی ہیں۔ اگرچہ اس کے بہت سے ایفیکٹس مرتب ہوئے اور نظریاتی اور طور پر بھی یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں پہ مرتب ہوئیں، لیکن اس کا بہترین اثر یہ ہوا جیسے خلفائے راشدین میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جس وقت شاہ ہرقل نے اعلان کر دیا کہ سارے رومی جمع ہو جائیں مسلمانوں کے خلاف۔ جنگ یرموک مسلمانوں کا وہ خوبصورت تاریخی پس منظر ہے جس میں پھر مسلمانوں نے مفتوحہ علاقوں کو بھی چھوڑا اور وہاں پہنچ کر اسلام کی عظمت کی بات کی۔ جس وقت دین اسلام کی عظمت کی بات کی تو وہ لوگ جو اسلام سے بظاہر خائف تھے، جب مسلمان ان مفتوحہ علاقوں کو چھوڑ کر ان کے پیسے اور جزیہ اور ٹیکس کو واپس کر کے روم کی طرف جا رہے تھے تو وہ لوگ ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے اور کہا مسلمانوں اگر ہمارے لوگ ہوتے تو یہ پیسے کبھی واپس نہ کرتے، یہ تمہارے نبی کی تربیت تھی، تم نے لوٹ مار نہیں کی بلکہ ہمارے سارے پیسے ہمیں واپس کر دیے۔ یہ اسلام کا تصور تھا
اسلام نے دوران جنگ لوٹ مار کی اجازت نہیں دی. دور فاروقی میں مفتوحہ علاقے جن میں مسلمان ابھی فتح کر کے مسلمانوں نے غیر مسلموں سے جزیہ اور ٹیکس لیا تھا، لیکن جب فاروق اعظم کا حکم آیا وہ علاقے چھوڑ کر جب ہرقل کے خلاف روم میں جمع ہوئے تو وہ ساری رقم واپس کر دی. یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے کہ اسلام کی عظمت کے لیے مسلمان میدان میں اترتا ہے. یہی پھر وہ جذبہ جہاد تھا کہ مسلمان کھجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے، ایران کی بادشاہ سے ٹکرا گئے، اور پھر اسلام اس طرح پھیلا تیزی کے ساتھ کہ دین اسلام کی عظمتیں دنیا کی طرف پھیلنے لگی. لیکن اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوا، وہ لوگ اس بات پر حیران تھے کہ مفتوحہ قومیں تو گردنوں کو کاٹتی ہیں، مفتوحہ قومیں تو پھلدار درختوں کو کاٹتی ہیں، مفتوحہ قومیں بچوں، بوڑھوں، عورتوں کی تمیز نہیں کرتی. یہ کیسی قوم ہے کہ جو خواتین کا بھی احترام کر رہے ہیں، بوڑھوں اور بچوں کا بھی احترام کر رہے ہیں، پھلدار درختوں کو بھی نہیں کاٹ رہے، بلکہ صرف اور صرف امن آشتی کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو ایک بہترین طریقے کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک تصور جہاد جو برائی کو روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اس طریقے کے ساتھ مسلمانوں نے جہاد کیا. اسی لیے مسلمانوں کا جہاد اور دہشت گردی میں بہت سا فرق ہے. دہشت گردی تو ارہاب ہے، کسی کو دہشت میں مبتلا کرنا ہے. اسلام ٹیررسٹ کی ممانت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے. دہشت گردی میں بغیر کسی قانون کے، قاعدے اور ضابطے کے کسی بھی جگہ دہشت اور خوف پھیلانے کے لیے بم بلاسٹ کر دینا، کسی بھی جگہ جا کے کسی کو کسی بھی اعتبار سے دبا لینا، اس کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دینا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اسلام کا تصور جہاد تو ایک مقدس عبادت ہے جو صرف شر انگیز لوگوں کو دنیا میں سبق سکھانے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور امن و سلامتی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، جبکہ دہشت گردی تو لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے لیے اور دہشت میں ڈالنے کے لیے. اسلام نے قطعاً کسی کے حوالے سے دہشت کی اجازت نہیں دی. اسلام کا مقدس جو کام ہے وہ جہاد ہے، اور مقدس عبادت جہاد ہے. کسی قوم کے خلاف انسان ذاتی انتقام کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہاں لاشوں کے ڈھیر لگا دے تو پھر وہاں ظلم اور بربریت ہی دکھائی دیتی ہے. اسلام نے کوئی ہلاکو خان کی طرح لاشوں کے ڈھیر لانے کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی کسی کے جانی نقصان کی بات کی، کیونکہ جس وقت جانی نقصان ہوتا ہے تو سائیکولوجیکل اس قوم کے اندر پنپنے والی صلاحیتیں اور کریٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے. ہیروشیما پر جس وقت بم گرایا جاتا ہے تو وہاں کسی انسانی قدر کا خیال نہیں رکھا گیا، وہاں انسانیت تڑپتی رہی، لیکن اس کے باوجود صرف اپنے آپ کو دوسرے سے بلند کرنا اور اپنے آپ کی بالادستی ثابت کرنا، اس مقصد کے لیے کسی پر اٹیک کر دیا گیا. اس کا مطلب کہ جو جنگ ہے وہ صرف بالادستی کے لیے ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے ہے، جبکہ جہاد میں ایسا کوئی تصور نہیں. نہ وہاں بالادستی ہے، نہ اپنے آپ کو کسی اور سے بالاتر کرنا مقصود ہے. جہاد میں تو صرف عبادت کا تصور ہے اور لوگوں کو جینے کے لیے راہیں ہموار کر کے دینا ہے. وہ لوگ جو ظلم اور بربریت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو ظلم و استبداد کے پنجے سے ہٹا کر چھٹکارا دے کر ان کو آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لیے موقع فراہم کرنا ہے. اس کا مطلب کہ جہاں انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگتے ہیں وہاں انسانیت تڑپتی اور سسکتی دکھائی دیتی ہے،
وہاں لوگ فکری طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل کئی نسلیں اس واقعے کی وجہ سے خوف اور ہراس میں مبتلا رہتی ہیں، جہاں کسی بڑے چھوٹے بوڑھے کی کوئی تمیز نہیں۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے دین اسلام نے اپنے پیرائے میں جہاں جہاد کا حکم دیا، وہاں اس کے اصول و قیود بھی بتا دیے، وہاں اس کے پیرامیٹرز بھی واضح کر دیے، وہاں امن اور آشتی کی بات بھی کی۔ اس لیے فتح مکہ ہوا، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر میں رہے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو مقابلے کے لیے نہیں آئے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ امن اور پیار اور محبت کے ساتھ اگر مکہ فتح ہوتا ہے اور ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا، یہ پوری دنیا کو پیغام تھا کہ اسلام اگر فتح مکہ کے لیے ایک جہاد کا تصور لے کے دنیا کے سامنے آئے تو پھر اس سے پیار اور محبت ہی ملا اور لوگوں کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا۔ یہی امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین مثال بھی ہے اور ان کا حسن امتیاز بھی۔ جس وقت کسی قوم اور کسی نیشن پر اٹیک کیا جاتا ہے اور اس کے نقصانات میں انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں تو اس کی ریکوری میں ایک بہت وقت لگتا ہے، کئی نسلوں تک یہ خوف و ہراس منتقل ہوتا ہے، بہت سی تخلیقی صلاحیتیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ انسان جس وقت اپنے فیوچر کو دیکھتا ہے اور کسی بھی کام سے پہلے اس کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھتا ہے تو پھر آنے والے اوقات میں اس کے جو نقصانات ہیں اس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طرح اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اسلامک وار ہے، جو مقدس جہاد ہے، اس کا اور جنگ اور دہشت کے ساتھ جو صورتحال اس وقت اس میں کانفلکٹ پیدا کر دیا گیا اور اس کے اندر سملیرٹی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام کے تصور جہاد کی تو جہاد کے تو اصول ہیں، قواعد اور ضوابط ہیں، جبکہ جنگ کا کوئی قاعدہ قانون نہیں، وہ تو صرف بالادستی کے لیے لڑی جاتی ہے، جس کا مقصد کسی قوم کی برتری ہے، جس کا مقصد کسی قوم کی بالادستی ہے، جس کے نتائج میں بے شمار انسانوں کے لاشیں اٹھائے جاتے ہیں اور جس کا نقصان ممکن ہے آنے والی صدیوں میں بھی پورا نہ ہو، جبکہ اسلام ایسی بات نہیں کرتا۔ اسلام تو مقدس عبادت سے اس کو جوڑتا ہے اور دوسری قوموں کا تصور جنگ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے اور پھر سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر وہ قومیں اس طرح مفلوج ہو جاتی ہیں کہ پھر دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے نام بھی اس طرح لیے جاتے ہیں کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام کا تصور جہاد اور باقی قوموں نے جس طرح جنگ اور دہشت کو جوڑ رکھا ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے امت مسلمہ ہمیشہ سے تصور جہاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کامیابی کی راہوں کی طرف گامزن رہی۔ شدید جنگ اور خون ریزی کے بہت زیادہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں اور وہ نفسیاتی اثرات کسی بھی قوم کے اوپر جب مرتب ہوں، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم پھر اخلاقی طور پر اور کسی نہ کسی لحاظ سے وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں میں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے چند پوائنٹ واضح کیے۔ اسلام کا تصور جہاد عبادت سے متصف ہے۔ جہاد دہشت گردی اور جنگ میں بہت سا فرق ہے۔ جہاد کچھ اصول و قواعد کا نام ہے۔ جہاد
اسلام کی مقدس عبادت کا نام ہے، جس میں کسی بھی عورت کو، بوڑھے کو، بچے کو، پھلدار درخت کو کاٹنے کی، مارنے کی اجازت نہیں، جس کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حملہ کر دے مسلمان ملک پر تو مسلمان اپنے دفاع کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں، یا کسی مصلحت کے تحت اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمان کسی بھی جگہ دین کی سربلندی کے لیے جائیں تو وہ مصلحانہ جہاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اس سے ہٹ کر کوئی اور قاعدہ ضابطہ اپنے طور پر مقرر کر لے، جبکہ دوسری طرف جنگ کا کوئی اصول نہیں ہوتا جس میں کسی بھی عورت، بوڑھے، بچے کو مارا جا سکتا ہے، پھلدار درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے، نسلوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے آنے والی کئی نسلیں اپاہج ہو جاتی ہیں۔ اور دہشت گردی تو صرف کسی خوف کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، جبکہ اسلام میں تو خوف و ہراس کی بات ہی نہیں۔ یہاں تو فتح مکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سر جھکا ہے، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور آپ کی زبان پہ تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ اور انہی جملوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ آج پھر امت مسلمہ کو اپنے اندر اسی جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ دینی غیرت، یہ عظمت ہمیں پھر عطا فرمائے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالیٰ اسی عظمت کو اور اسی مقصود کو اپنے پیش نظر رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔